الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں تو تم جم جاتے ہو زمین سے۔ اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، بس نہیں ہے نفع اٹھانا دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا سا۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم نہیں نکلو گے تو وہ اللہ تمہیں عذاب دے گا، عذاب بھی دردناک۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور بدل کے لائے گا ایسی قوم کو جو تمہارے علاوہ ہوگی اور تم نقصان نہیں پہنچا سکتے اس اللہ کا کچھ بھی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہیں کرتے اس کی تو تحقیق مدد تو کر چکا ہے اس کی اللہ۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا تو اس کو کافروں نے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دوسرا تھا دو میں کا جب وہ دونوں تھے غار میں۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے صاحب یعنی ساتھی سے کہ غم نہ کھاؤ بے شک اللہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پس اتاری اللہ نے یعنی سکینت اس پر، وأیدہ بجنود لم تروہا، اور تائید کی اس کی ایسے لشکر کے ساتھ جسے تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کر ڈالا کلمہ کافروں کا نیچے۔ وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور کہ اللہ کا کلمہ وہی تو بلند ہونے والا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمتوں والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے بھی اور بھاری بھی، اور جہاد کرو اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی اللہ کے راستے میں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، اگر ہوتا سامان قریب کا یعنی مال قریب کا اور سفر ہوتا معمولی، لاتبعوک، تو وہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے۔ ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن دور لگتا ہے ان کو سفر کرنا۔ وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم، اور ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم نکلتے تمہارے ساتھ۔ یہلکون انفسہم، وہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اپنی جانوں کو۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ 10ویں پارے سورہ توبہ سے آیت نمبر 38، 39، 40، 41 اور 42 بما ترجمے کے آپ نے سماعت فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مناسبت سے جو ہمارے سمجھنے کی اہم باتیں ہیں ہمیں سمجھنے اور عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی آیت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راستے میں نکلنے کی ترغیب دی ہے۔ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کا کہا جاتا ہے، یعنی جہاد میں نکلنے کا کہا جاتا ہے۔ اثاقلتم الی الارض، تم زمین سے چپٹ جاتے ہو، تم زمین پر گر جاتے ہو، یعنی تم جانے کا عزم ہی نہیں کرتے۔
اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہو. جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو پھر اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے. جہاد کی بات ہے، اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے انفروا خفافا وثقالا، کہ نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے ہو اور بوجھل. جس حال میں بھی ہو اللہ کے راستے میں نکلو، کوئی حالت تمہیں اللہ کے راستے میں یعنی جہاد سے روک نہیں سکتی. اور فرمایا جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنی مالوں اور جانوں دونوں سے جہاد کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. تو جہاد یاد رکھ لیجئے اسلام کا ایک بنیادی فریضہ ہے، اسلام کے ایمان کی بنیادوں میں سے ایک ہے. جہاد اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے باغیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا، مقاتلہ کرنا. اور جہاد کی یاد رکھ لیجئے 3 اقسام ہیں. فرمایا کہ یا تو جہاد آدمی ہاتھ سے کرتا ہے، یعنی تلوار سے کرتا ہے، ہتھیاروں سے کرتا ہے، میدان جہاد میں کود کر کرتا ہے. اور جہاد کی دوسری کیفیت، دوسری صورت جو ہے وہ زبانی ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے تو نہیں کر پایا، میدان جہاد میں تو نہ جا پایا، کافروں کے مقابلے میں تو نہ آ سکا، لیکن وہ کافروں کے مقابلے کی تلقین کرتا ہے، لوگوں کو تیار کرتا ہے، لوگوں کو وہاں بھیجتا ہے، جہاد کی باتیں کرتا ہے، جہاد کی حمایتیں کرتا ہے. یہ جہاد باللسان. پہلا جہاد بالایادی تھا، بالایدی تھا یعنی ہاتھ سے جہاد کرنا، اور دوسرا جہاد باللسان یعنی زبان سے جہاد کرنا. اور میرے دوستو تیسرا جہاد بالاموال ہے، یعنی اپنے مالوں سے جہاد کرنا. نہ ہم جا سکتے ہیں، نہ ہم زبانی کسی کو ترغیب دے سکتے ہیں، تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو گئے ہیں ان کے لیے کچھ سامان میسر کر دیا جائے، ان کے لیے جناب علی کچھ ہتھیار میسر کر دیا جائے. یا جہاد بالاموال یہ بھی ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کے پیچھے بیوی بچوں کا خیال رکھ لیا جائے، ان کی مالی ضروریات پوری کر دی جائیں. تو یہ 3 قسمیں جہاد کی ہیں، جہاد بالانفس، جہاد باللسان اور جہاد بالاموال. اللہ تبارک و تعالی نے تینوں طرح کے جہادوں کو جو ہے نا یعنی جہاد بتلایا ہے. تینوں طرح کے جہادوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے فضیلت کے جو ہے نا ابواب میں شمار فرمایا. بلکہ پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تم جہاد میں نہیں جا سکتے تو مجاہدین کے پیچھے گھر والوں کا خیال رکھ لیں، یہ تمہیں جہاد میں جانے کا پورا ثواب ملے. یعنی ان کی دیکھ بھال کر لیں، ان کی چوکیداری کر لیں، کسی برے نیت والے کو ان کے قریب نہ آنے دیں، تو اس میں بھی جہاد کا ثواب. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہاد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جہاد کی بے شمار فضائل، قرآن مجید میں 558 کے قریب آیات جہاد کے اوپر آئیں. کتنی آیتیں بھائی؟ 558. حضرت مولانا مسعود اظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ جیش محمد یعنی جہادی ہمارے ایک جماعت اس کے سربراہ، انہوں نے 558 آیتوں کو ایک تفسیر میں جمع کیا ہے. اور ان 558 آیت کی مکمل انہوں نے جو ہے نا وضاحت کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ پاک جہاد کو یہاں کس انداز سے کیوں بیان فرما رہا ہے. بہرحال جہاد کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جہاد کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کیونکہ 558 آیتوں کا انکار، ایک آیت کا انکار تو نہیں ہے نا بھی. کوئی شخص اگر ایک سورہ کوثر جو چھوٹی سی سورت ہے اس کا انکار کر دے تو وہ بھی مسلمان نہیں رہتا. سورہ کوثر بھی نہیں بلکہ سورہ کوثر کے اندر جو ایک آیت ہے انا اعطیناک الکوثر کو، اسی کا بھی انکار کر دے تو مسلمان نہیں رہ سکتا. ایک آیت نہیں بلکہ ایک لفظ بھی ہٹا دے کہ انا کو ہم نہیں مانتے، اعطیناک الکوثر سے سورہ کوثر کو مانتے ہیں، تب بھی وہ آدمی اسلام سے کیا ہوگا؟ خارج. چونکہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس کے اندر کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. میں نے جمعے میں تفصیل سے اس موضوع کو رکھا کہ کوئی کبھی نہ کھڑا ہو کے کہتا ہے جی اصلی قرآن ہمیں مل گیا، اوریجنل قرآن آ گیا، ابھی تمہارے سامنے لے کر آئیں گے. اور بھئی یہی قرآن اوریجنل ہے. کہہ دو بے شک. اس قرآن کو اگر اوریجنل نہیں سمجھتے تو پھر کوئی اور قرآن اوریجنل ہو ہی نہیں سکتی. کہتے ہیں کہ جی 4 قرآن کا نص 4 اماموں کے لکھے ہوا ہمیں ملے. جب شور مچا اور الحمدللہ اہل سنت نے اس پر ایکشن لیا تب صفائیاں پیش کرا، میری مراد یہ نہیں تھی، میری مراد یہ نہیں تھی. یعنی ایک کمینہ پہلے کہتا ہے کہ جناب اوریجنل قرآن آپ کے سامنے لائیں گے، جی ہمیں مل گیا اوریجنل قرآن، تو اوریجنل قرآن آپ کے سامنے لائیں گے کہ کیا مطلب ہے؟ جی میں آپ سے کہوں گا ابھی یہ چیز لے جاؤ، اوریجنل چیز میں بعد میں آپ کو دے دوں گا، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ یہ چیز جعلی ہے یا یہ چیز 2 نمبر ہے، اوریجنل نہیں ہے. جی
تو اب وہ پہلے کہتا اوریجنل قرآن سامنے. اگر ایک بات یہ تھی کہ وہ یوں کہتا کہ بھائی حضرت علی کا لکھا وہ قرآن آپ کو لائیں گے، ابھی جو آپ کے سامنے قرآن ہے وہ تو ہماری پرنٹ مشینوں سے پرنٹ کیا ہوا قرآن ہے. اب تو بات کیا تھی سمجھ میں آتی. مدینہ منورہ میں جو حضرات گئے ہیں وہ اس سے واقف ہیں، وہاں مصحف عثمانی اوریجنل اپنی شکل میں رکھا ہوا ہے میوزیم کے اندر. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن مجید لکھوایا وہ ہاتھ کا صحابہ کے لکھا وہ قرآن میوزیم میں موجود ہے. یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جی وہ قرآن ہے جو صحابہ نے لکھا، لیکن یہ کہنا کہ وہ اوریجنل ہے اور یہ اوریجنل نہیں ہے. جی انا للہ و انا الیہ راجعون. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید الحمدللہ اوریجنل، اور اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. تو مجال ہے کہ امت 1400 سال تک قرآن کو بھلا بیٹھی ہو. جی اب بعد میں پھر صفائیاں کر ہاں جی نہیں جی میں نے یہ نہیں کہا تھا، میرے سنی برادری نے غلط مطلب لے لیا ہے. جی بہرحال اس کو اللہ نے اتنی ہدایت دی، مزید اس کو ہدایت کی توفیق ملے کہ یہ قرآن جس کو مان رہا ہے اس کے لکھنے والوں کو بھی مان لے، اس کے لکھنے والوں کو بھی کیا کر لے مان لے. بہرحال تو یہ قرآن کی ایک آیت کے انکار بھی کفر ہے. تو جائے کہ 558 آیتوں میں اللہ جس مضمون کو بیان کرے آدمی اس کا انکار کرے. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے جہاد کی ترغیبیں دی اور جہاد کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرنے کے فضائل بیان فرمائے، اور بھی خود بھی تلوار ہاتھ میں لے کے میدان جہاد میں کودیں، اور پھر اپنے ہاتھ سے ایک کافر کو جہنم رسید بھی کیا ہے. کیونکہ صحابہ جو جانشین تھے نا، جانثار تھے، جانثار، وہ کسی کافر کو نبی کے قریب پھٹکنے ہی نہیں دیتے تھے. لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب کافر آگے آنے لگا تو صحابہ اس کو بھی نمٹانے کے لیے آگے بڑھے، تو نبی نے خود فرمایا نہیں چھوڑ دو اس کو، میرے پاس آنے دو. اور جب وہ قریب آیا تو پیارے آقا نے برابر والے ایک صحابی سے برچھا لے کر اس کو مارا. فضائل اعمال میں تفصیل سے اس کا واقعہ ذکر ہے. ابی ابن خلف جس کا نام تھا تو وہ مردار بھی ہوا ہے. تو جس کام کو قرآن نے 558 کے قریب آیتوں میں بیان کیا ہو، جس کام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو، جس کے فضائل بیان ہوئے ہوں، پھر نبی جس کام کے لیے میدان میں خود آئے ہوں، بھلا وہ کام غلط ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں تو غلط سوچنا بھی آدمی کو دائرہ اسلام سے نکل. یار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم باللہ، جب تم جہاد کو چھوڑ بیٹھو گے اللہ تم پر ذلت مسلط کر دیں گے. اللہ تم پر ذلت. آج ہمارے ہاں یہی حال ہو رہا ہے. ہم نے مجموعی طور پر تو جہاد کو چھوڑ دیا، لیکن ایک جماعت پھر بھی ایسی ہے جو ہر حال میں جہاد پہ کیا رہتی ہے، لگی رہتی ہے، تیار ہے. اللہ اس کے فضل سے اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں. اللہ انہیں قوت طاقت نصیب فرمائے. بہرحال اس موضوع پر پھر کبھی باتیں کریں گے اور آپ سنتے رہتے ہیں. آج بات یہ کرنی ہے میرے دوستو کہ جہاد کے نام پر یا اسی طریقے سے حرمت رسول کے نام پر بعض لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں. یہ یاد رکھ لیں یہ اسلامی جو ہے نا یعنی طرز عمل نہیں. ابھی ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایک واقعہ ثانیہ ہوا سیالکوٹ کا، اور اس ثانیہ سیالکوٹ کے اندر کس بے دردی کے ساتھ اس سری لنکن آدمی کو جو ہے نا مارا گیا. ایک تو وہ ہمارے ملک کا مہمان بھی تھا، دوسرا ہمارے ملک میں وہ رزق کمانے کے لیے آیا ہوا تھا، تیسرا اگر اس نے زیادتی کی تو یقین رکھ لیں کہ توہین رسالت ناقابل معافی جرم ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ قانون بھی موجود ہے. C-95 قانون ہمارے ہاں موجود ہے، اس کا قانونی ضابطہ موجود ہے. اگر ایسا ہوا تھا تو جناب علی اس کو گرفتار کیا جا سکتا تھا، اس کو حوالے کیا جا سکتا تھا، اس کو تحقیق ہونی. لیکن توہین رسالت کا قانون جس طرح بڑا خطرناک ہے نا یہ جرم، اسی طرح اس کے ثابت کرنے کے لیے بھی دلائل مضبوط ہونے چاہیے. ایسا تو نہیں ہے کہ جی میری طبیعت اگر کسی سے بگڑ گئی اور میں نے اس کو مار کے دی جس نے توہین رسالت کی تھی ہے جی، اور دوسرے لوگ بھی بغیر تحقیق کے ایسا جو ہے ہتھیار ہو. میں نے ممبر کے اوپر یہ باتیں کئی بتلائی ہیں، یہ کوئی آج یہ باتیں نہیں کر رہا، میں نے کئی دفعہ یہ باتیں بتلائی ہیں. ہاں ساتھ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ اس قانون کو عمل میں لے کر آئیں اور عوام کے سامنے یہ بات نظر آئے کہ جناب یہ قانون ہے. اگر کسی نے کمینے نے ہمارے ملک میں ہمارے نبی کے خلاف بکواس کی تو اس کو قانون نہیں بخشے گا. تو وہ ایسے باتیں کرنے والے یا ایسے لوگ جو الزام لگا کر لوگوں کو متنفر کرتے ہیں ان کے چنگل میں ہی نہیں آئیں گے، ان کی باتوں میں ہی نہیں آئیں گے. ان کو کوئی کہے کہ جی اس نے گستاخ اچھا کیا، کوئی بات نہیں، ابھی SHO صاحب سے مل لیتے ہیں، ابھی تھانے میں چلے جاتے. ان کو پتا ہوگا کہ یہاں قانون ہے جو اس ظلم کو کیا کر سکے گا، روک سکے گا.
لیکن جب یہ قانون پر عمل ہی نہیں، جب سے یہ قانون بنا 1973 میں غالباً یہ قانون بنا تھا یا کب بنا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک اس قانون کے تحت ہمارے پاکستان میں کسی ایک کو بھی سزا نہیں دی گئی، کسی ایک کو بھی نہیں دی گئی ہے. اور بھی تو سزائیں سنائی گئی ہیں نا، اس قانون کے تحت کسی کو بھی سزا نہیں دی گئی. اور پھر سزا تو چھوڑیں، پھر ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے. خصوصاً اس حکومت میں تو کئی لوگ آزاد کر دیے گئے. جس کو سپریم کورٹ نے توہین رسالت کے جرم میں سزائیں سنائی ہیں ان لوگوں کو آزاد کیا. اور پھر جو ہے نا باہر انگریزوں کے پاس بیٹھ کے ہمارے پرائم منسٹر صاحب اس کو اپنی جماعت کی فخریہ کارکردگی کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو مذہبی طبقے کی مخالفت کے باوجود ریلیز کرا کر باہر شفٹ کیا. اگر وہ سب سے پہلی بات تو ہم قانون سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، اگر وہ لوگ بے گناہ تھے تو پھر کس بنیاد پر ان کے خلاف یہ قانون کیا نام ہے ایف آئی آر کاٹی گئی؟ کس بنیاد پر ان کو جو ہے نا ہائی کورٹ سے لے کر پھر سپریم کورٹ تک نے ان کو کیا سنائی، سیشن کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک نے سزائیں سنائی؟ ان سے پوچھنے والا کوئی کیوں نہیں ہے؟ کس قانون کے تحت وہ لوگ اگر بے گناہ تھے، جیسے آفیہ ملونہ یا عبدو شکور وغیرہ بے گناہ تھے، تو کس قانون کے تحت انہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ جیلوں میں گزارا؟ ادھر بھی تو پھر ریئیکشن ہونا چاہیے نا. اور اگر وہ قانون کے تحت ہوا تھا تو اب آنن فانن وہ بے گناہ کیسے ثابت ہو گئے؟ اور اگر وہ بے گناہ تھے تو ان کو پھر باہر ہی کیوں شفٹ کیا گیا؟ ہم اپنے ملک میں ان کو تحفظ کیوں نہیں دے سکے؟ یہ ساری کی ساری کمزوریاں جو لوگوں کو ابھارتی ہیں. لیکن پھر بھی یہ یاد رکھ لیجئے، میں نے پہلے بھی یہ باتیں کہی ہیں کہ جناب اس کا یہ مطلب نہیں ہم اور آپ قانون کو ہاتھ میں لیں. اس کا مطلب پھر بھی یہ نہیں کہ ہم اور آپ کس کو ہاتھ میں لیں. ایسے تو کوئی بھی ملک کے اندر مختلف جو ہے نا مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، کوئی بھی کسی کے بھی مکتبہ فکر کے آدمی پہ الزام لگا کر اپنی ذاتی کھار نکال سکتا ہے. جیسے جنید جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ یہی کہہ کے مارا گیا کہ یہ توہین، یہ کیا ہے، نبی کا گستاخ ہے جی. اور یا کراچی کی نمائش اورنگی کے اوپر اس کے لیے دھرنا دیا گیا اور توہین رسالت کا قانون اس کے اوپر ایف آئی آر کٹوائی گئی. تو ایسا نہیں ہے، حکمرانوں کو چاہیے، یہ بہت حساس مسئلہ ہے، اس کے جو ہے نا وہ یہ ضرور کیا لیں، ایکشن لیں. اور آپ ہمارے مقتدی ہیں، آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ بھئی اس مسئلے میں حد سے زیادہ باہر نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، رب کعبہ کی قسم ہم بھی یہ کیا نام ہے یہی ایمان رکھتے ہیں کہ کوئی نبی کی گستاخی ہمارے سامنے نہیں کر سکتا. کرے تو ہم بھی گدی سے زبان نکالیں، لیکن گستاخی ثابت بھی تو ہو نا. یہاں اللہ معاف فرمائے کہ جی ابھی جو باتیں سامنے آ رہی ہوں تو یہ آ رہی ہیں کہ وہ صفائی کروا رہا تھا اور صفائی میں جو اس نے سامان وغیرہ کیا ہے وہ جو تروایا ہے تو اس میں کوئی لبیک یا حسین یا اس طرح کچھ لکھا ہوا تھا، اس کی بنیاد پر اس کو مارا گیا. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ مارنے والوں میں جو ہے نا یا حسینی لوگ شامل تھے اور یا حسین سے نعرہ منتقل کر کے یا رسول اللہ پہ لے کر آ گئے. اب لوگوں میں اشتعال آ گیا. دونوں طبقے بڑے، بلکہ ہونا یہ چاہیے اس وقت اب حد ہو چکی ہے، ایک شفاف انکوائری ہونی چاہیے. اور واقعی اگر یہ کسی نے اس طرح غلط کیا ہے، اس کا ایسا کوئی وہ حال نہیں تھا، تو ہم اب بھی کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو عبرتناک سزا دیں تاکہ کوئی کسی پر اس طرح کا جعلی الزام لگا کر اس طرح بے دردی سے تو صفاقت نہ پھیلائے. اور پھر دیکھیں مارنا بھی ہے تو ایک انسانیت ہوتی ہے بھائی. شریعت نے کافروں کو بھی ان کی لاش بنانے کا، ان کی شکلیں بگاڑنے کی اجازت نہیں دی ہے. شریعت نے میدان جہاد میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی شکل بگاڑنے سے منع فرمایا، کسی کی ناک کان ہاتھ پاؤں کاٹنے سے کیا فرمایا؟ منع فرمایا. زندہ جلانے پیارے آقا نے فرمایا کہ جلانا، زندہ نہیں ویسے ہی مطلقاً جلانا، پیارے آقا نے فرمایا جلانا یہ آگ رب النار، آگ کو عربی میں نار کہتے ہیں نا، آگ میں جلانا یہ رب النار یعنی آگ کے رب کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں. کسی کو آگ میں جلانا یہ آگ کے رب کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں. اس لیے پھر اب دیکھو مارنے والے جتنے بھی تھے ان میں ایک بھی عالم نہیں، ایک بھی جناب علی قرآن کا جاننے والا نہیں، حدیث کا جاننے والا نہیں. اب پورا اسلام بدنام کیا جا رہا ہے جی. اسلام کی اس سے کیا حیثیت ہے؟ یہ لوگ مسلمان شراب پی رہے ہیں تو کیا اسلام نے شراب کی تلقین کی ہے؟ لوگ مسلمان ہو کے جو ہے نا زنا کر رہے ہیں تو کیا اسلام نے زنا کی تلقین دی ہے؟ لوگ مسلمان ہو کے چوریاں کر رہے ہیں تو کیا اسلام نے چوری کرنے کی اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ میں نے سوشل میڈیا پہ میں نے کلپ چھوڑا، میں نے کہا کہ مارنے والے سارے عوام تھے اور اس کی مذمت کرنے والے میں اسلام کے جو حسن محافظ ہیں، چاہے وہ دیوبندی مکتب فکر کے ہوں، چاہے وہ بریلوی مکتب فکر کے ہوں، چاہے وہ اہل حدیث مکتب فکر کے ہوں، تینوں میں سے کسی بھی کے بھی عالم نے اس عمل کو اچھا عمل نہیں بتلایا. تو اسلام کے نمائندے تو علماء ہیں نا.
اسلام کے نمائندے تو کون ہیں؟ علماء ہیں۔ علماء اس کی مذمت کر رہے ہیں، پھر اسلام کو بنیاد بنا کے کیوں؟ بلکہ ہمیں خطرہ ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں اس میں بھی بین الاقوامی چالیں تو نہیں ہیں۔ جی ہمیں ڈر ہے کہ یہ اس میں بھی بین الاقوامی چالیں تو نہیں ہیں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے تحریک لبیک والوں کے ساتھ حکومت دبی، ہم نے اس وقت بھی یہ باتیں کہی تھی۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ تحریک لبیک والوں کا مطالبہ حق و جانب ہے، لیکن ان کا طریقہ کار درست نہیں ہے۔ ہم نے اس وقت کی باتیں ممبروں سے کہی ہیں۔ ہم ہر اچھی چیز کی حمایت کریں گے اور ہر بری چیز کی کیا کریں گے؟ مخالفت کریں گے۔ اگر ان کے ساتھ بھی کوئی معاملات تھے اور وہ قانون کے دائرے میں رہ کے طے کیے جاتے تو بہت اچھے ہوتے۔ اتنے لوگوں کو مروانے کے بعد دونوں طرف سے پھر بھی آخر میں وہی بات ہوئی جو پہلے سے ہم چیخ چیخ کر کے رہے تھے۔ بہرحال اللہ ہمارے اس ملک کے حال پر رحم فرمائے۔ اگر دوستو جہاد کے جذبات ضرور رکھیں، جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار ضرور رکھیں، لیکن جہاد اس کا نام نہیں ہے کہ بھئی کوئی ذاتی بات بھی ہو یا کوئی معاملہ اور آپ جو ہے نا قانون کا ہاتھ میں لیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے صبر نصیب فرمائے، ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ برداشت نصیب فرمائے۔ یاد رکھ لیجیے، اب ایک بات آئی، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کی وضاحت کی تھی کہ ہوتا کیا ہے کہ ہم نے کسی کاغذ کو دیکھا کہ مثال کے طور پر ہمارا کوئی پڑوسی جلا رہا ہے، اس میں کلمہ لکھا ہوا ہے یا اس میں قرآن کی آیت دیکھی، ہم کہتے ہیں اس نے توہین کر دی۔ حالانکہ یاد رکھ لیجئے کہ قاعدے کو، سپاروں کو، قرآن پاک کو ٹھنڈا کرنا، یعنی شہید اور آپ کیا کریں؟ گھر میں تو نہیں رکھے جا سکتے۔ شہید اور آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے علماء کرام نے، فقہاء اعظام نے جو طریقے بتلائے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی بتلایا ہے کہ بھئی شہید اور آنکھ اگر ہے، مسئلہ بڑا نازک ہے، بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ بھئی شہید اور آنکھیں جو کسی کام میں اب آنے والے نہیں ہیں، قرآن پاک ہی کہ کیوں نہ ہو، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ یہ کسی کے قدموں میں نہ آئے، ان صفحات کی بے حرمتی نہ ہو، ایک طریقہ تو یہ بھی بتاتے ہیں فقہاء کہ اس کو کسی بورے وغیرہ میں ڈال کے، پتھر ڈال کے سمندر کے بیچ میں کیا کر دیا جائے؟ پھینک دیا جائے، تاکہ وہ سمندر کی تہ میں بیٹھ جائیں۔ یہاں کیواڑی یہ جو یہاں جو پھینک کر آتے ہیں، یہ نہیں، یہ تو بے حرمتی ہوتی ہے۔ یہاں سے وہ ندی نالوں کی طرف پھینکے جاتے ہیں اور قرآن کے اوراق کی بے حرمتی۔ بہترین طریقہ اگر کرنا ہے تو یہ ہے کہ جی اس میں بوروں میں ڈال کر اس میں پتھر ڈالے جائیں اور پھر لانچ کرا کر بیچ سمندر میں پھینک کر آیا جائے۔ جیسے ہم نے 20، 22، 25 بورے کرنے کے بعد مدرسے کے اپنے اور منادی شریعہ، مدنی مسجد یہاں کے اور نے عوام کو چیز چھت پہ رکھے، وہاں قماڑی پہنچے، وہاں سے اپنی ذاتی لانچ بک کرائی اور بورے تھے اس کے اندر، اور پھر وہ لانچ بک کرانے کے بعد وہ ہمیں آگے لے گیا۔ 3 نیوی کی جو ہے نا وہ جہاز بھی آئے، ایک نے چیکنگ بھی کی اور 2 نے ایسے ہی پوچھنے کے بعد ہمیں چھوڑا، پھر لے جا کے سمندر کے بیچ میں کیا کر کے آئے، ان بوروں کو گرا کر آئے، اور وہاں پر انشاءاللہ بے حرمتی ہے۔ اللہ کا سمندر اتنا بڑا ہے، یعنی تقریباً پون گھنٹے کے قریب ہماری لانچ چلی تھی، اس کے بعد اس کو وہاں پہ گرایا۔ تو اس طرح ٹھنڈا کرنا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ دوسرا قرآن پاک کے ٹھنڈا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو اسی طرح کسی تھیلی، بوری وغیرہ میں ڈال کر کسی یعنی سنسان جگہ پر، کسی جنگل میں، کسی بیابان میں جہاں آبادی کے امکانات نہیں ہیں، وہاں زمین کھود کے، گڑھا کھود کے وہاں کیا کر دیا جائے؟ دفنا دیا جائے۔ یہ بھی اس کے ٹھنڈا کرنے کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح فقہاء نے ایک طریقہ یہ بھی لکھا ہے کہ بھئی اب مثال کے طور پر قرآن مجید کے یہ اوراق اتنے سارے کہاں تک دفن کرے گا آدمی؟ ایک طریقہ یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو آگ جلا دیا جائے، جلانے کے بعد اوراق کیا ہو جاتی ہے؟ تھوڑی سی ہو جاتی ہے، اس راک کو لے کر کسی تھیلی کپڑے میں لے کے اس کو دبا دیا جائے، یا اس راک کو بھی جو ہے پھر جا کے کسی بھی جگہ پانی میں بہا دیا جائے، راکھ ہے وہ تو مل جائے گی، گھل جائے گی۔ تو یہ جلانا قرآن مجید کو 2 طریقے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک اس لیے ہوتا ہے کہ قرآن سے نفرت کرتا ہے، قرآن کے خلاف بغض نکال رہا ہو، قرآن کو کیا کر رہا ہے؟ جلا رہا ہے، یہ توہین قرآن کہلائے گا۔ اور ایک آدمی اللہ رسول کے نام کی کتاب کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے اس شہید اور آگ کو اگر اس طرح ٹھنڈا کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے کہ جلانے کے بعد اس راگ کو پانی میں بہا رہا ہے، یا جلانے کے بعد اس راگ کو جو ہے نا تھوڑا سا کھڈا کھود کے کہیں بھی دفن کر رہا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ راگ کیا بن جائے گی؟ مٹی بن جائے گی۔ تو یہ طریقہ ہے، لیکن اب تو اللہ معاف فرمائے، ہم لوگوں نے ایسا ایک متاثر دے دیا ہے کہ اگر لفظ اللہ جلتا ہوا نظر آ جائے تو بس جی اس نے توہین کر دی، اس نے تو بس جی ایسا نہیں ہے میرے دوستو۔ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھے، اس کے مطابق چلیں، اپنے مزاج پہ نہ چلیں، اپنے اس پہ نہ چلیں۔ جی جیسے اب یہ درندگی ہوئی، کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا لاہور کے اندر عیسائیوں نے 2 حافظ قرآن بچوں کو جلایا تھا، مارا بھی تھا اور بعد میں کیا کیا تھا؟ ان کو غالباً جلایا بھی تھا، ان کو بے دردی سے اسی طرح مارا تھا۔ تو اس وقت جو ہے نا بین الاقوامی میڈیا نہیں چیخ رہا تھا کہ عیسائی مذہب جو ہے نا تشدد پسند مذہب ہے، اس وقت ہمارے چینل بھی نہیں چیخ رہے تھے کہ عیسائی مذہب کیا ہے؟
اس وقت تو یہی کہا جا رہا تھا کہ لاہور میں جو ہے نا تصادم ہو گیا، لاہور میں تصادم، اس وقت تو کوئی بھی نہیں عیسائی مذہب کے اوپر انگلیاں اٹھا رہا تھا، وہ بھی قابل مذمت تھا اور یہ بھی قابل کیا ہے، مذمت ہے، اس سے بھی عیسائیت کا تعلق نہیں تھا اور اس سے بھی اسلام کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ ہماری میڈیا کو بھی انصاف پر مبنی جو ہے نا بیان بازی اور حقائق دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ بات آ گئی تھی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اگرچہ اس بات کا موجودہ آیات سے تعلق نہیں تھا، کیونکہ جہاد کا لفظ آیا تھا، اس اعتبار سے میں نے بات بتا دی۔ جہاد کے نام پر ہمارے ملک میں پہلے بھی بڑے فسادات ہوئے ہیں، جمعے کے بیاناتوں میں دھماکے ہو رہے ہیں اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی ہم جہاد کر رہے ہیں۔ جی یاد رکھ لیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کو جہاد پہ بھیجا کرتے تھے تو اس کے اندر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ہدایات دی ہیں، ان کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا۔ آپ نے عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، عورت کی عزت کو داغدار نہیں کرنا، آپ نے بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ نے بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، یہاں تک کہ جہاد میں جانے والے جب علاقے فتح ہو جائیں تو ایسے لوگ جو اپنی تلواروں کو نیام میں ڈالے ہوئے ہوں یا اپنے گھروں میں، بازاروں میں، اپنے علاقے میں مطمئن ہو، وہ تمہارے خلاف میدان میں نہیں آئے، آپ ان کو بھی نہیں مار سکتے۔ یعنی جس قوم میں آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں اس قوم کے افراد جو جہاد میں حصہ نہ لیں، مثال کے طور پر ہماری جنگ اب ہندوستان سے ہوتی رہتی ہے تو ہمیں جہاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہندو فوج سے تو لڑیں گے، لیکن اللہ جب ہمیں سری نگر پر پرچم بلند کرنے کی توفیق دے گا انشاءاللہ، کہہ دو آمین۔ اللہ جب ہمیں دہلی پہ اپنا پرچم بلند کرنے کی اور ممبئی میں ہمارا جب پرچم بلند ہوگا تو ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم ہندوؤں کے مندروں میں گھسیں اور مندروں میں پجاریوں کو ماریں، ان کے مذہبی علماء کو ماریں اور ان کے جو ہے نا پرامن لوگوں کو ماریں، اس کی اجازت ہے ہی نہیں اسلام میں۔ جائے کہ ہم ملک پاکستان میں کسی کافر کو ماریں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک اپنا گھر بیچ رہے ہیں اور عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس میں ایک شخص اپنا گھر بیچ رہا ہے، قیمت ڈبل بتا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا ڈبل قیمت کیوں؟ کیا آدھی قیمت تو اوریجنل میرے گھر کی ہے اور آدھی قیمت عبداللہ ابن مبارک جیسے پڑوسی کی ہے۔ تو یہودی وہاں برابر میں رہ رہا ہے اور وہ مسلمان پڑوسی کے پیسے مانگ رہا ہے کہ اس کا جیسا پڑوس تمہیں نہیں ملے گا، اگر یہ کافر ہے تو ملک میں رہ ہی نہیں سکتا۔ کسی نے یہ فلسفہ ہمیں سکھایا، یہ اسلام کا نقشہ نہیں ہے۔ کوئی بھی الٹا سیدھی حرکتیں عام آدمی کرتے ہیں اس کو اسلام سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اب وہ 18 سال سے پہلے جی مسلمان نہیں ہو سکتا آدمی، کیوں جی زبردستی اسلام کرتے ہیں مولوی ملا۔ ارے بھائی رب کا قرآن یہ کہتا ہے زبردستی اسلام کا دعویٰ کرنے سے آدمی مسلمان بن ہی نہیں سکتا۔ آپ نے کسی کے اوپر ایسے ہتھیار رکھ دیا، تلوار رکھ کے بولا کلمہ پڑھ، وہ 101 دفعہ بھی کلمہ پڑھے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کلمے کا تعلق زبان اور دل دونوں کے ساتھ ہے۔ آپ تلوار سے زبان سے کہلوا سکتے ہیں، تلوار سے آپ دل سے نہیں کہلوا سکتے، مسلمان ہے ہی نہیں وہ۔ ایک صحابی تھے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو گرفتار کیا، ان کی والدہ سمیہ کو گرفتار کیا، ان کے والد حضرت یاسر کو گرفتار کیا، چند صحابہ کو، تو ان کی والدہ حضرت سمیہ کو شہید کیا ان کی آنکھوں کے سامنے کافروں نے مکہ کے اندر۔ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں اور انہی کی آنکھوں کے سامنے حضرت عمار ان کے چاچا کو، ان کے والد کو شہید کیا، یاسر کے والد کو۔ حضرت یاسر بھی گرفتار تھے، معذرت یاسر کو شہید کیا، حضرت عمار بھی گرفتار تھے، بیٹے عمار تھے، تو حضرت عمار کو بھی شہید کرنے کے لیے انہوں نے منصوبے بنائے اور ان کو کہا یا تو محمد کے دین سے پھر جاؤ نہیں تو ہم تمہیں بھی کیا کریں گے، شہید کریں گے۔ تو حضرت عمار نے زبان سے کہہ دیا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس دین سے کوئی تعلق، مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو ان کافروں نے حضرت عمار کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ حضرت عمار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو دیگر صحابہ جن کو پتہ لگا بولا عمار تو بددین ہو گیا، عمار نے تو زبان سے دین کا کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ طرف کا قرآن آیا فرمایا لا اکراہ فی الدین بلکہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے حالت اکراہ میں، حالت مجبوری میں زبان سے دین کا انکار کیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور دل اس کا ایمان پر کیا تھا، مطمئن تھا، تو زبردستی ایمان کا انکار کرنے سے آدمی کافر نہیں ہو سکتا۔ بس میرے اس سر پہ کوئی لگ دے کہ جی جناب تمہاری کنپٹی کھول دیں گے، تم جو ہے نا کلمے کا انکار کرو، اور میں نے جان بچانے کے لیے اگر یہ کہہ دیا کہ میں کلمے کو نہیں مانتا لیکن دل میرا کلمے سے مطمئن ہے، تو وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے کسی کو زبردستی مسلمان بنایا جائے، دل سے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان۔ حضرت ذاکر رائق صاحب دعوت برکات ان کو میں نے کئی پروگرام دیکھے، وہاں کوئی ہندو، کوئی سکھ، کبھی کوئی اور مذہب والا وہ اسلام کی بات کرتے ہیں تو پہلے اس سے پوچھتے ہیں کہ تم پر کسی کا دباؤ تو نہیں ہے، تمہیں کسی نے مجبور تو نہیں کیا ہے، اپنی خوشی سے اس بات کو، اسلام کو، مذہب کو قبول کر رہی ہو؟
یا کر رہے ہو، جب وہ لڑکا یا لڑکی بالکل اطمینان دلاتے ہیں کہ جی ہم اپنی خوشی سے قبول کر رہے ہیں، ہم پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد وہ ان کو کیا پڑھاتے ہیں؟ کلمہ پڑھاتے ہیں۔ اس لیے یہ اس باتیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہیں، جی ملا زبردستی مسلمان کر دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں اور وہ کر دیتے ہیں، یاد رکھ لیں یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے، علماء کے دروس میں بیٹھنا چاہیے، تاکہ کوئی بھی ہمارے ایمان پر ڈاکہ نہ مار سکے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال اس میں ایک تو جہاد کا تذکرہ تھا، اور پھر جہاد کے تذکرے میں ایک تذکرہ غزوہ تبوک کا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا سمجھنے کے آخری غزوہ تبوک، اس کا یہاں پہ تذکر آ رہا ہے، اور کافی تسلسل کے ساتھ کافی آیتوں میں یہ تذکر آ رہا ہے۔ وہیں پہ میں انشاءاللہ تفصیل رکھوں گا، آیتیں آتی جائیں گی۔ ابھی خلاصہ اس واقعے کا صرف ذہن میں آپ بٹھا لیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور مسلمانوں کو کچھ اطمینان ہو گیا، 8 سال تک جو عرب کے کافروں سے جنگ تھی اب اس میں سکون ملا، اور مسلمان کچھ جو ہے نا یعنی آزادی اور چین کی زندگی گزارنے لگے، تو ہوا یہ کہ تبوک جو مدینہ کے شمال کی طرف شام کی سرحد کا ایک علاقہ، جس پر عیسائیوں کی ایک حکومت تھی، یعنی عیسائیوں کی جو ہے نا وہ ایک صوبہ تھا شام، اس کی سرحد پہ ایک علاقے کا نام تبوک ہے۔ تو شام سے کچھ لوگ مدینہ آیا کرتے تھے تجارت کے لیے، زیتون کا تیل وغیرہ بیچنے کے لیے، تو انہوں نے آ کر یہاں بتایا صحابہ کو، نبی کو، کہ بھئی آپ کے خلاف ہرقل بادشاہ، روم کا جو بادشاہ تھا عیسائی ہرقل، اس نے تبوک کے مقام پر ایک بڑی فوج تیار کر کے بٹھا دی ہے، اور اس نے یہ عزم کیا ہے کہ اب ہم نے مسلمانوں کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ اب جو اسلامی سلطنت کی ریاست مدینہ میں تقریباً عرب میں کیا ہو چکی تھی، پھیل چکی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے تقریباً یہ کیا نام ہے، کیا کہتے ہیں 58-59واں سال چل رہا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم ان سے لڑتے ہیں، تو وہ تبوک میں موجود تھے۔ پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیا کہ وہ ہمارے پاس آئے، اس سے بہتر ہم خود ہی چل کے ان کے پاس جائیں، ہم بزدل تھوڑی ہیں، کمزور تھوڑی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کمزور تھوڑی تھے، وہ تو بہادر تھے، بہادر نبی الملحمہ، جنگجو پیغمبر بھی تھے وہ تو۔ پیارا آقا نے کہا ہم خود جائیں گے۔ اب دیکھیں بہت سی عجیب صورتحال تھی اس وقت، اب تک جو مسلمان 8 سال 9 سال تک لڑتے رہے ہیں، مسلمانوں کا تعلق اپنے جیسی قوم کے ساتھ تھا، عرب سے عرب کے ساتھ ہی تعلق تھا، عام قوم تھی، لیکن اب جس قوم کے ساتھ جہاد ہونے جا رہا ہے وہ عام قوم نہیں تھی، وہ ہرقل روم کے بادشاہ کی فوج تھی، باقاعدہ کیا تھی، تربیت یافتہ جنگجو فوج تھی، اور اس اپنے زمانے کی سب سے زیادہ طاقتور فوج روم ہرقل بادشاہ وہ تو سلطنت تھی، اور پھر سفر بھی لمبا تھا، اور پھر مسلمانوں کا جو سارا دار و مدار تھا وہ کھجور کی کاشت پر تھا، کھجور کی کاشت بالکل پکنے کے قریب تھی۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں جب ہم تنخواہ دار لوگ ہوتے ہیں مہینے کے آخر میں 2 4 5 دن ہم لوگ کنگال ہوتے ہیں، سمجھنے بات نہیں آ رہی ہے، ہم لوگ کو انتظار ہوتا ہے جی پہلی دوسری آئے گی جو تنخواہ ملے گی، فیکٹری دہاڑی دار لوگوں کی بات بتا رہا ہوں، مہینے کے آخر میں ان کو اگلے مہینے کی پہلی دوسری چوتھی تاریخوں کا کیا ہوتا ہے، انتظار۔ تو صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ جو کچھ ان کا تھا سالانہ وہ ختم ہو چکا تھا، آگے کھجور بالکل تیار تھی، آئندہ پورے سال کی آمدنی سامنے نظر آ رہی تھی، اور ٹھیک گرمی کا موسم تھا، گرمی سے بحال صحابہ۔ اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا کہ بڑی فوج، بڑی قوت، دور کا سفر، لہذا سب چلو، کسی کو بھی گھر میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، سب کو نکلنا ہوگا، سمجھ بات۔ اور کچھ قبائل جو تھے ان کو بھی کہا، مدینے کے علاوہ کچھ قبائل کے لوگوں کو تم بھی کیا کرو، چلو۔ بہرحال یہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، اور نکلے تو جہاد میں چلے گئے۔ اب یہاں پہ جب اعلان ہوا تو صورتحال یوں بھی ہوئی کہ ایک تو طبقہ مسلمانوں کا ایسا تھا جو بخوشی فوراً تیار ہو گیا، بغیر کسی جو ہے نا اعتراض کے نبی کے ساتھ ہو لیا۔ ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا بھی تھا جن کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ابھی تو کھجوریں تیار ہیں، ابھی تو پکنے کے قریب ہیں، کچھ دن رک جاتے ہیں، اپنی یہ آمدنی کے ذرائع تو پورے کر لیتے ہیں، لیکن پھر ان پہ بھی اطمینان آیا۔ شروع میں ان کو تھوڑا سا کیا ہوا کہ ہم کچھ رک جاتے ہیں، لیکن بعد میں وہ بھی مطمئن ہو گئے۔ تیسرا طبقہ صحابہ کا ایسا تھا جو کسی حقیقی اور شرعی عذر کی وجہ سے اس جہاد میں نہیں جا سکے۔ چوتھا طبقہ ایسا بھی تھا صحابہ کا جن کا کوئی عذر نہیں تھا، وہ صرف سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے، سمجھ آگے بات نہیں آگے۔ یہ 4 طبقے تو مسلمانوں کے تھے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو خوشی خوشی تیار ہوا،
دوسرا طبقہ وہ تھا جو شروع میں تیار نہیں تھا، بعد میں اس کا دل بھی مطمئن ہو گیا، وہ بھی چلا گیا۔ تیسرا طبقہ صحابہ کا وہ تھا جو کسی عذر مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکے، اور چوتھا طبقہ صحابہ کا وہ تھا جن کا کوئی عذر نہیں تھا، جا سکتے تھے لیکن سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے، منکر نہیں تھے، سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ اور منافقین بھی تھے مدینے میں۔ ایک طبقہ منافقین کا وہ تھا جن کی منافقت کھل کے سامنے آ گئی، انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے اس جہاد میں، ہم نہیں سمجھتے کہ روم سے لڑنے اتنی دور گرمی کے موسم میں، فصل کو چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کے جو ہے نا ذرا آمدنی کو ضائع کر کے کون جائے گا اتنی دور۔ تو یہ وہ طبقہ تھا جو منافقین کا چھپا ہوا تھا، یہ کھل کے سامنے آ گیا۔ اور ایک طبقہ منافقین کا ایسا بھی تھا جو کھل کے سامنے نہیں آیا، لیکن اس نے ہیلے بہانے سے کہ جاسوسی کے انداز میں نبی کا ساتھ دیا، اور کوئی تھوڑے دور تک گیا، کوئی اور آگے تک گیا۔ تو یہ 6 طبقے جو ہے نا اس وقت بظاہر نام نہاد منافقین جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، ان کو لے کر مسلمانوں کے تھے۔ بہرحال صحابہ نکلے نبی کے ساتھ، اور جب یہ صحابہ چلے ہیں تو ہرقل جو بادشاہ تھا اس پر رعب طاری ہو گیا، اس کی فوج پر رعب طاری۔ کون سی فوج؟ یہ فوج کا یہ حال تھا کہ سالانہ آمدنی کے ذرائع چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اس فوج کو ہرقل بادشاہ نے 1 سال کی تنخواہ پیشگی دے دی تھی۔ اس فوج کو ہرقل بادشاہ نے ان مسلمانوں سے لڑنے کے لیے 1 سال کی پیشگی تنخواہ دے دی تھی کہ تنخواہ تم کو میں نے 1 سال کی دے دی، اب لڑو، تو اپنے بیوی بچوں کو دے کے جاؤ، کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہوگی 1 سال تک۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ لشکر جراح لے کے، تفصیل انشاءاللہ آئندہ رکھوں گا میں، جب لے کے نکلے ہیں تو ہرقل بادشاہ اس کی فوج سب وہاں سے بھاگے، اور پیارے آقا تبوک کے مقام میں چند دن قیام کرنے کے بعد جب مطمئن ہو گئے کہ اب ان کافروں کی گردن بالکل کیا ہو چکی ہے، ہمت بالکل پس، ابھی ہمت نہیں کر سکتے دوبارہ آنے کی، پھر پیارے آقا علیہ السلام بغیر لڑے اس غزوے سے فاتح واپس مدینہ پہنچے۔ تو اس کی پوری تفصیل یہاں ان آیات کے اندر انشاءاللہ آئے گی۔ جن صحابہ نے سستی دکھائی ان کا تذکرہ بھی آئے گا، جن صحابہ نے عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے ان کا تذکرہ بھی آئے گا، جنہوں نے پہلے سستی دکھائی پھر چلے گا ان کا تذکرہ بھی آئے گا، اور جو پہلی دفعہ ہی تیار ہو کے ہم آخر تک ساتھ رہے ان کا تذکرہ بھی آئے گا، منافقین جو کھل کر سامنے ان کا تذکرہ بھی آئے گا، اور جو منافقین جاسوسی کے انداز میں ساتھ تھے ان کا بھی تذکرہ یہاں پر۔ اب جہاد کتنا اہم ہے کہ اللہ پاک قرآن نے ان کی ایک ایک چیز کو کیا کر رہا ہے، تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہیں انشاءاللہ ہم اس چیز کو سنیں گے۔ اور آخری بات یہاں ان آیت میں جو آئی ہے، ایک بات وہ یہ آئی ہے کہ اگر تم اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں نہیں نکلتے تو نہ نکلو، اللہ تو اپنے نبی کا مددگار ہے ہی۔ اللہ نے تو اپنے نبی کی اس وقت بھی مدد کی تھی جب پورا مکہ ان کے خلاف تھا، اور پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے یار کے ساتھ نکلے۔ سمجھ رہی بات نہیں آ رہی؟ وہ ہجرت والا واقعہ، 100 کافر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے چاروں طرف کھڑے تھے، جمعے میں نے بات رکھی تھی، 100 کافر چاروں طرف کھڑے میں تلواریں لے کر، اور اللہ پاک نے مدد کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ سے نکلے۔ میرے دوستو سمجھنے کی بات یہ جس قرآن نے یہاں ذکر کیا بہت خوبصورت الفاظ ہے کہ پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے کے پھر غار میں پہنچے جی، اور غار کا نقشہ اللہ پاک نے یوں کھینچا، ثانیۃ اثنین اذ ہما فی الغار، یعنی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 میں سے دوسرے تھے، یعنی 2 1 اور 2، تو یہ دوسرا میں دوسرا اور یہ 1، یعنی 1 اور 2، تو 2 میں دوسرے، یعنی 2 بندوں میں 1 محمد تھے۔ اب وہ 2 بندے کون تھے؟ ایک ابو بکر تھے، دوسرے محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو 2 کہا، ایک کا دوسرا، یعنی ابو بکر نبی کے، نبی کس کا؟ ابو بکر کا۔ اذ ہما فی الغار، قرآن کہتا ہے وہ دونوں غار میں تھے۔ پھر قرآن کے یقول لصاحبہ، بہت زیادہ ہو گیا نا، میں اس کی تشریح کرتا۔ اذ یقول لصاحبہ، جب نبی اپنے صاحب یعنی ساتھی سے کہہ رہا تھا، قرآن نے ابو بکر کو نبی کا ساتھی کہا۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں جی۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میں جو ہے نا ایم این اے کا بھائی ہوں، میں ایم این اے کا پڑوسی ہوں، میں وزیر اعظم کے پڑوس میں رہتا ہوں، ایسا میرے بات، میں سابقہ وزیر اعظم سے مل کر آ رہا ہوں، آدمی کو فخر ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اللہ قرآن میں نبی کو ابو بکر کو نبی کا ساتھی بتا رہا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، اس وقت کو یاد کرو جب غار میں نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر نبی کا ساتھی، ابو بکر نبی کا ثانی، ابو بکر کہ اللہ ساتھ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے کیا ہے؟ ساتھ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہم نے تو اس وقت اپنے نبی کی مدد کی اس کے یار سمیت، جب ہم نے اس کے اوپر کیا اتارا؟ سکینہ، اطمینان اتارا۔ ہم نے ایسی فوج کے ساتھ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، ایسی فوج کے ساتھ غار میں اس کی مدد کی جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔
فرشتے اتارے جنہوں نے جو ہے نا کافروں کی آنکھوں میں پردے ڈال دیے. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا کائنات کا نظام تھا کہ مکہ سے لے کر مدینے تک پیارا آقا پہنچے لیکن کافر پیارا آقا کو دیکھ نہ پائے. ایک نظام تھا کہ اللہ کی فوج کا جس نے پیارے آقا کو ابو بکر سمیت محفوظ مدینہ پہنچایا. اللہ کرے تم مدد نہ کرو تو اللہ اس کو بھی مدد کر چکا ہے اور اللہ اب بھی آئندہ بھی اپنے نبی کی کیا کرے گا؟ مدد کرے گا. تو دوستو ہم دین کی اسلام کی مدد نہیں کریں گے, اللہ بے پرواہ ہے, اللہ کسی اور سے مدد لے گا. اس بات کو بھی یہاں ذکر کیا اللہ نے, وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اللہ تمہارے بعد ایک ایسی قوم لے آئے گا کہ تم جیسی نہیں ہوگی. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا, تم سب مل کے بھی اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. لہذا وہ کیا نام ہے, کلمۃ اللہ العلیٰ, اللہ کا کلمہ تو بلند ہو کے ہی رہنا ہے. لہذا تم اس کلمے کے بلند ہونے میں جتنا حصہ ملا سکتے ہو اتنا حصہ ملا لو. اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ربی لک الحمد ولک الشکر کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مولا کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما. مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما, کرم فرما, خیر اور عافیت والا معاملہ فرما. مولا کریم دستگیری نصیب فرما. مولا کریم ہر طرح کے حالات میں ہم سب کی حفاظت فرما. مولا کریم جتنے بیمار ہیں سب کو صحت و شفا عطا فرما. ایک کوئی طالب علم کے بارے میں قاری صاحب فرما رہے تھے بیمار ہے, نصر نام ہے, اللہ انہیں صحت و شفا عطا فرما. ہمارے ایک ساتھی ذہنی طور پر پریشان ہے, مولا ان کی ذہنی تمام پریشانیاں دور فرما. مولا گھریلو پریشانیاں دور فرما. مولا کریم جو مولا کہ ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما. مولا صحت اور عافیت والی لمبی طویل زندگی نصیب فرما. اسلام والی زندگی, ایمان والی موت نصیب فرما. سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت نصیب فرما. مولا کریم یا اللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرما. دنیا آخرت کی ذلتوں اور رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا کریم دنیا آخرت کی ذلتوں اور رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا کریم جو ہم نے مانگا یا مانگنا تھا نہ مانگ سکے, اپنی شائع نشان سب کچھ نصیب فرما. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا. جزاکم اللہ.